جیسے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام خود ارشاد فرماتے ہیں، جیسے تمام کتابوں پر کلام مقدس کی فضیلت افضل ہے، ایسے ہی سارے مہینوں میں ماہ رجب کی فضیلت افضل ہے۔ اور عزیزان ملت اسلامیہ، اس مہینے کے اندر میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام عبادت کے لیے ترغیب دیا کرتے تھے، اور اس کو ترجیب بھی کہا جاتا ہے۔ اور محترم حضرات، اس ماہ رجب کے مہینے کے تعلق سے بزرگان دین ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ یہ مہینہ کھیتی باڑی کا مہینہ ہے۔ یہ مہینہ رجب کا مہینہ کھیتی باڑی کا مہینہ ہے۔ جیسے کہ ہم کھیتی کیا کرتے ہیں، جو کھیتی کرنے والے لوگ ہیں، کھیتی باڑی والے لوگ ہیں، وہ اس بات کو سمجھ سکتے ہیں کہ جب ہم کھیتی کیا کرتے ہیں تو اس میں 3 موسم کا ہونا ضروری ہے، 3 چیزوں کا۔ جب انسان کھیتی کیا کرتا ہے تو اس کے اندر دیکھتا ہے کہ بیج اچھا ہے، ستھرا ہے، بیج اچھا ہے، بیج بہتر ہے یا نہیں۔ اور عزیزان ملت اسلامیہ، اگر انسان کھیتی کرے، بیج اچھا ہو، بیج بہتر ہو، اور کھیتی خراب ہو، زمین بہتر نہیں ہو، اور موسم بھی بہتر ہو، تب بھی کھیتی بگڑ جایا کرتی ہے۔ اور اگر کھیتی بھی صحیح ہو، زمین بھی صحیح ہو، بیج بھی بہتر ہو، اور موسم اگر صحیح نہیں ہو، تب بھی کھیتی خراب ہو جایا کرتی ہے۔ اسی لیے محترم حضرات، تینوں چیزوں کا بہتر ہونا ضروری ہے۔ تو ہمیں جو اپنی کھیتی صحیح کرنی ہے، ہمارا جو بیج ہے وہ ہمارا بیج ہے نیکی۔ ہمیں اپنی نیکیوں کو صحیح کرنا ہے، اپنی نیکیوں کو بہتر کرنا ہے۔ اور ہمارا جو زمین ہے وہ ہمارا دل ہے، ہماری جو زمین ہے وہ ہمارا دل ہے۔ اور محترم حضرات، موسم جو چل رہا ہے وہ آپ خود جانتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ یہ موسم جو ماہ رجب کا مہینہ چل رہا ہے، یہ موسم بھی بڑا اچھا ہے۔ اس مہینے کے اندر ہمیں چاہیے کہ رب تبارک و تعالیٰ سے ہمیں دعا کرنی چاہیے کہ جب رب تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ماہ رجب تک پہنچا دیا ہے، ہم نے ماہ رجب کا مہینہ دیکھ لیا ہے، تو ہمیں اللہ رب العزت سے دعا کرنی چاہیے، مولا تو نے ہمیں جب ماہ رجب کو دکھایا ہے تو ہماری سانسوں کو رمضان المبارک تک بھی پہنچا۔ اللہ کے نبی پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، وہ خود کہا کرتے ہیں، ارشاد فرماتے ہیں، اس مہینے کے اندر انسان کو دعا مانگنی چاہیے کہ اے اللہ رب العزت، تو ہماری سانسوں کو رمضان المبارک تک پہنچا، ہماری زندگی کو رمضان المبارک تک پہنچا۔ تو یہ جو مہینہ چل رہا ہے، ہمیں اپنے دل کو صحیح کرنے کا موسم چل رہا ہے۔ ہمارا دل جو ہم نے دنیا میں پورے سال کے اندر جو گناہ کیے ہیں، ان گناہوں کو مٹانے کا مہینہ چل رہا ہے۔ ہمیں چاہیے اس مہینے کے اندر اللہ رب العزت کی بارگاہ میں بیٹھنے کے بعد، اپنے سر کو سجدے میں رکھنے کے بعد، اللہ اکبر، عزیزان ملت اسلامیہ، اللہ رب العزت سے دعا مانگنی چاہیے، اے مالک و مولا، ہم پورے سال تیری نافرمانی کرتے رہے، ہم پورے سال عیش و عیاشیاں کرتے رہے، تیرا شکر نہیں ادا کیا، لیکن اے مالک و مولا، آج اس رجب کے مہینے کے اندر ہم تیرا شکریہ ادا کرنا چاہتے ہیں۔ اے مالک و مولا، جب تو نے آج اس ماہ رجب کے مہینے تک پہنچا دیا ہے تو ہم تجھ سے دعا مانگتے ہیں کہ ہماری سانسوں کو، ہماری زندگی کو رمضان المبارک تک بھی ضرور پہنچا۔ تو
تو عزیزان ملت اسلامیہ، ہمیں چاہیے اس مہینے کے اندر ہمیں اپنے دل کو نرم کرنا چاہیے، ہمیں اپنی نیکیوں کو بڑھانا چاہیے۔ ہماری جب نیکی اچھی ہو جائیں گی، نیکیوں کا بیج اچھا ہو جائے گا، تو قسم خدا کی جب ہماری کھیتی کی سچائی کا وقت آئے گا، سچائی کا وقت جب آیا کرتا ہے، جو شعبان المبارک کا مہینہ آتا ہے، اس کے اندر ایسے سمجھ لیجئے جب ہم عبادت کیا کرتے ہیں تو ہماری نیکیوں کی سچائی ہوا کرتی ہے۔ اور رمضان المبارک کے اندر فرمایا گیا جو نیکیاں بندہ پورے سال کے اندر کیا کرتا ہے، اس نیکیوں کا جب فصل تیار ہو جایا کرتا ہے تو وہ رمضان المبارک کے اندر اس کی کٹائی ہوا کرتی ہے، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں پیش کیا جاتا ہے سارا اعمال۔ عزیزان ملت اسلامیہ، میری آپ سے درخواست ہے، اگر جس انسان نے دنیا میں رہ کر کے اپنی نیکیوں کی کھیتی کو صحیح کر لیا، قسم خدا کی اس کی زندگی میں بھی عزت دار ہوتا ہوا نظر آئے گا اور آخرت میں بھی اس کو عزت کا تاج پہنایا جائے گا۔ بہرحال عزیزان ملت اسلامیہ، یہ ماہ رجب کا مہینہ چل رہا ہے، آپ لوگ جانتے ہیں اور آپ لوگ اس مہینے کے اندر نیاز بھی دلایا کرتے ہیں۔ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو ہم فاتحہ دلایا کرتے ہیں، اللہ اکبر۔ عزیزان ملت اسلامیہ، ان کا گھرانہ دیکھیے کتنی شان والا گھرانہ ہے، اور میرے مصطفیٰ کا تو گھرانہ، قسم خدا کی میرے مصطفیٰ کے گھرانے کی سخاوت کی تو بات ہی نرالی ہے، ان کی سخاوت شروع سے چلتی چلی آئی ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، آپ کا ایک پڑوسی ہے جو ایک اس کا مکان ہے، جو اپنا مکان بیچنے کے لیے کہتا ہے۔ اللہ اکبر۔ عزیزان ملت اسلامیہ، حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا ایک پڑوسی مکان بیچنے کے لیے کہا کرتا ہے۔ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کرتے ہیں، تو مکان بیچنا چاہتا ہے تو سن کیا مانگنا چاہتا ہے اپنے مکان کا۔ کہنے لگتا ہے پڑوسی، کیا دینا چاہو گے تم میرے مکان کی قیمت، کیا ادا کرنا چاہتے ہو میرے مکان کی قیمت؟ اللہ اکبر۔ عزیزان ملت اسلامیہ، حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، جا، میں تجھے تیرے گھر کے بدلے، میں تجھے تیرے مکان کے بدلے تجھے جنت میں محل دینا چاہتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ کہنے لگتا ہے، مجھے منظور تو ہے، لیکن کیا آپ اس بات کو لکھ کے دیں گے؟ اللہ اکبر۔ آپ نے اس نے اتنا کہا، آپ نے فرمایا، ہاں، ایک پرچہ لایا جائے، میں اس بات کو لکھ کر کے دے دیتا ہوں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک پرچے پر اس کو تحریر کر دیا کرتے ہیں، اس کو لکھ دیا کرتے ہیں اور اس پڑوسی کو دے دیا کرتے ہیں۔ اب مکان خریدنے کے بعد کچھ دن گزرے تھے کہ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حج کے موقع پر چلے جایا کرتے ہیں۔ جب حج ادا کرنے کے لیے گئے، جب واپس آپ پلٹے تو کیا دیکھا؟ اس پڑوسی کا انتقال ہو گیا تھا۔ جب انتقال ہوا، گھر واپس آنے کے بعد کیا دیکھتے ہیں؟ اس کے جو وارثین تھے انہوں نے جھگڑا مار دیا، کہنے لگے، ہمارے باپ نے تو یہ مکان نہیں بیچا تھا، ہمارے باپ نے یہ مکان تو نہیں بیچا تھا۔ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غصہ آ جایا کرتا ہے، کہتے ہیں، کیسی بات کرتے ہو؟ میں نے ان کو جنت میں ایک محل اس مکان کے بدلے عطا کیا ہے۔ اللہ اکبر۔ عزیزان ملت اسلامیہ، کہنے لگے، کس کے سامنے آپ نے مکان دیا تھا؟ کس کے سامنے آپ نے یہ مکان خریدا تھا؟ اللہ اکبر۔ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، چلو میں تم کو گواہی دلواتا ہوں، چلو اس کی قبر پر چلو، مجھ کو قبر پر لے چلو۔ اللہ اکبر۔ قبر پر پہنچے ہیں اور پہنچنے کے بعد کہتے ہیں، بتا تو صحیح، کیا تو نے مجھے دنیا میں رہ کر کے اپنا مکان بیچا تھا کہ نہیں؟ کیا میں نے تجھ کو جنت میں محل دیا تھا کہ نہیں؟ اللہ اکبر۔ اتنا کہنا تھا، ایک پرچہ آ کر کے قبر پہ گرتا ہے اور گرنے کے بعد امام جعفر اس پرچے کو اٹھاتے ہیں اور اٹھانے کے بعد اس پڑوسی سے کہا کرتے ہیں، دیکھ اس پرچے پر تحریر لکھی ہوئی ہے، کیا لکھا ہوا ہے؟ اللہ اکبر۔ جب
اس پرچے کو پڑھا گیا تو ایک طرف لکھا ہوا تھا میں نے دنیا میں اس کو اپنا مکان بیچ دیا تھا اور اس نے مجھ کو ایک محل عطا کیا تھا. اللہ اکبر. دوسری طرف جب پلٹا گیا دوسری طرف لکھا گیا تھا